دار کا موسم تو کہتے ہیں جو لوہے کا آہنی لوہے کا پھندا جو ہوتا ہے گلے میں، دار تختہ دار کا موسم یہاں پہ کہ وہ چیز جو برابر چل رہی ہے۔ موسم کہیں پہ جب بارش کا آتا ہے تو تب بھی اگر وہ مسلسل چل پڑے، گرمی کا ہے سردی کا ہے تو ایک سختی لازمی امر ہوتی ہے اور وہ تھوڑا طویل ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کہتے ہیں کہ توقع دار کا موسم ہے، ابھی آزادی کے جیالوں کے لیے، متوالوں کے لیے، آواز حق کہنے والوں کے لیے سختی کا موسم آ رہا ہے، پابندیوں کا موسم آ رہا ہے، رکاوٹوں کا زمانہ ہے۔ روش ہے وہی انتظار کا موسم، نہیں ہے کوئی بھی موسم بہار کا موسم۔ روش ہے ایک ایک قدم پہ، ہر قدم پہ جس طرف بھی اٹھتی ہے نظر ایک ہنگامہ برپا ہے اور لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر، کیا کیجئے اب بھی دلکش ہے تیرے حسن مگر کیا کیجئے۔ تو یہ کیا کیجئے جو ہے یہ انتظار کا موسم ہے۔ اچھا، انتظار کے موسم سے مراد یہ ہے کہ جو اکثر فیض کی شاعری میں خیال مل رہا ہے، انصاف، وہ پہلو دیکھوں تو تشنگی ہے، تحریر کی آزادی دیکھوں تو تشنگی ہے، وہاں بھی انتظار ہے کہ وہ معاملہ بھی صدر نہیں رہا، وہ بھی منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہا، وہاں بھی قدغنیں ہیں، برابری کا، افلاس کا، غربت کا، تعلیم کا، صحت کا، ایجوکیشن، یعنی کوئی شعبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی بہار کا موسم ہو، بلکہ ہر شعبے میں ایک انتظار کا موسم جاری ہے اور اس کے ہر شعبے میں لوگ آہو بقا کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے ملک کی موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ہر شعبہ زندگی کے لوگ کبھی ہڑتالوں پہ ہیں اور کہیں پہ تنخواہیں نہیں مل رہی، ہر طرف ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ خلا ہے، کوئی شعبہ زندگی مکمل نہیں ہے۔ تو انتظار کا موسم ہے، بہار کا موسم نہیں آیا، گراں ہے دل پہ غم۔ اچھا، فیض نے اس پورے سارے شعر میں نے اس نظم کے لکھ دیے تو پہلے شعر سے ہی اس کا تسلسل دیکھتے جائیں۔ فیض کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ انتظار کا موسم چل رہا ہے، گراں ہے یعنی بھاری ہے، مشکل ہے، دل پہ غم روزگار کا موسم ہے، آزمائش حسن و نگار کا موسم۔ یہاں پہ حسن و نگار کا موسم، اچھا غم روزگار کا موسم، وقت کے زندگی کے دوران کی زمانے کی سختی کے دن چل رہے ہیں، وہی جو پیچھے پہلے شعر کے اس کی تشریحات میں کچھ ٹاپکس میں نے بتائے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار کو دیکھتے جائیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے حسن و نگار کا موسم، کہ یہ ان حالات کو سنوارنے کا زمانہ ہے، یہ جو سختیوں کا زمانہ ہے یہ ان حالات کو سنوارنے کا زمانہ ہے، اس کی بہتری کی طرف ہے۔ کہ مثلا آپ کے کپڑے گندے ہیں تو آپ نے انہیں صاف کرنے ہیں، تو جب صاف کرنے کی مشکل تو ہے، پریشانی تو ہے، اس پہ محنت تو صرف ہو رہی ہے، لیکن یہ جو موسم ہے یہ کیا ہے؟ حسن و نگار کا موسم، کہ کپڑے دھلائی ہو کے انہیں خشک کرنے کے، استری کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک اجلے اور دھلے جو ہے نا آپ کی کپڑے آپ کی شخصیت میں بھی نکھار پیدا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ نکھار کا موسم ہے، حسن کو نکھارنے کا ہے، یعنی یہ موسم سے مراد وہ زمانہ چل رہا ہے۔ خوشا نظارہ رخسار یار کی ساتھ، خوشا قرار دل بے قرار کا موسم۔ شاعر اس میں تکرار لفظی کو لے کے آیا ہے، قرار اور بے قرار۔ اچھا، خوشا یہ خوشامد کا ہے، مخفف ہے خوشا، خوش نصیبی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی ایسی بات کہنا۔ شاعر یہاں پہ خوش ہو رہا ہے، خوشا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کہتا ہے کہ خوشامد ایسے کہتے ہیں کہ ایسی بات کہنا جو دوسرے کو بھلی لگے، خواہ وہ بات غلط ہی کیوں نہ ہو، دوسرے کو اچھی لگنی چاہیے جس سے آپ یہ بات کر رہے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ کتنا زبردست ایک چیز ہے کہ اس زمانے میں بھی شاعر خوشامد کر رہا ہے، جہاں پہ ہر طرف کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ شاعر ایک پناہ لے رہا ہے رخسار یار کے ساتھ، جہاں پہ وہ محبوب کے اسے حسن کے، اس کے چہرے کے، اس کے نقاش اور اس کے نظر آ رہے ہیں، ساتھ گھڑی ہے، اور کہتا ہے کہ یہ قرار دل بے قرار کا موسم ہے، کہ وہ بے قرار دل جو
معاشرے کی ناانصافی اور اونچ نیچ پہ ہمیشہ بے قرار بے چین رہتا تھا، اس کے قرار کا زمانہ ہے، یعنی محبوب کا دیدار کرنا۔ یہاں پہ شاعر اس چیز سے ہٹ کے پناہ لے رہے، اسی وجہ سے تو کہہ رہے ہیں، خوشامد کر رہے کہ وہ بات کہہ رہا ہے جو بھلی لگ رہی ہے ہمیں لیکن ہے غلط، خوشامد اسی وجہ سے۔ حدیث بادہ و ساکی نہیں تو کس مصرف، مصرف کا مطلب ہے خرچ کرنا، حدیث بات بادہ و ساکی یعنی شراب اور شراب پلانے والے کی، کہتا ہے کہ اگر شراب اور شراب پلانے والے نہیں ہیں تو کس مصرف، کس خرچ میں کس طرح سے گزاریں، کس کو؟ خرام ابر سرے کو سار کا موسم، خرام کہتے ہیں ناز و انداز سے آنا، چال سے آنا، ادا سے آنا، ابر سرے کو سار جو بادل گھر کے آ چکے ہیں اور پہاڑوں کے اس پار سے بادلوں کا ایک خوبصورت نظارہ پیش ہو رہا ہے، منظر پیش ہو رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ شراب میسر نہیں ہے تو یہ موسم کس کام کا ہے؟ جیسے فیض کا ایک اور شعر ہے نا کہ آئے کچھ ابر کچھ شراب آئے، اس کے بعد آئے جو بھی عذاب آئے۔ تو یہ بھی ایک فطرتی چیز ہے کہ جب بارش کا اور گھٹا چھاتی ہے تو جو شراب کے پینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ شراب خانے کا رخ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے در حقیقت یہ علامتیں اور استعارے استعمال کیے ہیں کہ اگر جو میرے دوست احباب بیٹھے ہیں ان کی موجودگی میں کوئی بادہ و ساکی یعنی کوئی انقلابی سوچ اور انقلابی فکر اور تحریک کی بات نہیں ہو رہی، انقلابی نظریات کی بات نہیں ہو رہی، تو کہتا ہے کہ یہ سر کوثر کا موسم، یہاں پہ بادل کو گرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہم دوست مل کے بیٹھے ہیں اور اتنی خوش بختی ہے، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم دوست احباب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ وقت ہمیں قیمتی میسر آیا اور خوش نصیبی سے میسر آ گیا ہے۔ اس میں اگر ہم انقلابی سوچ کی بات نہیں کرتے تو یہ موسم یا یہ وقت جو ہے وہ اس سے گزارنے کا کیا فائدہ، کس کام کا ہے؟ نصیب صحبت یاراں نہیں تو کیا کیجئے، یہ رقص سایہ سرو و چنار کا موسم۔ یہاں پہ شاعر نصیب صحبت یاراں ان دوستوں کی بات کہہ رہا ہے کہ جو شاعر کے ہم خیال ہیں، جو اس کے مکتب فکر اور اس کے سوچ کے ہیں۔ یہاں پہ وہ نہیں ہے جو آپ کے دوست ہیں، آپ کے تعلق دار، ہو سکتا ہے آپ کا ایک تعلق دار ہو لیکن اس کے سوچ اور فکر یا آپ کے وہ نظریات سے ہم آہنگ نہ ہو، وہ آپ متفق نہ ہو، کہتے ہیں وہ لوگ اگر وہ نہیں ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر بہت اچھے سے اچھا موسم بھی، زمانہ بھی، زندگی خوش نصیبیوں کی ڈگر پہ چل پڑے، خوش نصیبیوں کی بارش بھی ہو جائے، تب بھی مجھے اس کی کوئی کیا کام، اس کے کیا ضرورت ہے، اور وہ میرے لیے بے معنی ہے۔ یہ دل کے داغ تو رکھتے تھے یوں بھی پر کم کم دکھتے تھے، کچھ اب کے اور ہے ہجران یار کا موسم۔ کہتے ہیں کہ ایسا زمانہ آیا ہے کہ پہلے بھی دل پہ داغ، دل کے زخم تو تھے، ٹھیک ہے، داغ تب پڑتا ہے کہ جب زخم ایک طویل مدت تک کسی جگہ پہ برقرار رہے اور اس کے بعد ٹھیک ہو تو وہ اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں داغ۔ تو کہتا ہے کہ یہ دل پہ داغ تھے، گویا کہ طویل شاعر ایک درد بھری زندگی اور اذیت سے گزر رہا ہے، کہتا ہے داغ تو تھے ہی لیکن کم کم اب کے جو جدائی کا موسم ہے وہ کسی اور رنگ پہ ہے، کسی اور زمانے پہ ہے۔ یہی جنوں کا، یہی توق و دار کا موسم، یہی ہے جبر، یہی اختیار کا موسم۔ کہتے ہیں یہ جو موسم ہے جو کبھی ختم ہوتا ہے، 2-4 مہینے گرمی ہے، 2-4 مہینے سردیاں آئیں، خزاں آئیں، بہار آئیں، کہتے ہیں کہ یہ توق و دار کا موسم، یہی جنوں کا، کہتے ہیں یہ چل رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا، کہ کوئی بھی موسم ہو، کوئی بھی حالات ہوں، ان کی طرف سے کسی پہ بھی، کسی موضوع پہ بھی، کہیں پہ بھی ہے، میں اپنے حقوق کی بات کروں تو میرے اوپر نت نئے قدغنے اور نت نئے عذاب اور اذیتیں مسلط کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ توق و دار کا موسم، یہ ٹھہر گیا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا، کہ یہ جبر ہے اور اختیار۔ کہتے ہیں یہ اگر چل رہا ہے تو یہی جنوں کا، کہتے ہیں کہ جنوں کا موسم بھی یہی ہے، عشق کا، آوارگی کا، آوارگی تو خیر نہیں، جنوں کا موسم۔ کہتا ہے جتنی اس چیز کو، اس فکر کو، سوچ کو دبائیں گے اتنا ہی یہ بڑھتی جائے گی، گویا کہ جہاں پہ توق و دار کا موسم ہے، اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا، راولپنڈی سازش کیس ہے، کہیں پہ فیض صاحب کو جلا وطنی برداشت کرنی پڑ رہی ہے،
کہتے ہیں اگر وہ چیز چل رہی ہے تو یہی جنوں کا موسم بھی ہے، ورنہ جنوں ایسے نہیں آیا کرتے، آزادیاں ایسے نہیں ملا کرتی، افکار ایسے نہیں پھلا پھولا کرتے، عوام تک پہنچتے نہیں ہیں۔ قفس ہے بس میں تمہارے بس میں نہیں، حاکم وقت کو کہہ رہے قفس، سختی، قانون، پابند سلاسل کرنا، کہتا ہے یہ تمہارے بس میں ہے، تمہارے اختیار میں، حاکم وقت کے کو شاعر بیان کر رہا ہے، عامر کو کہہ رہا ہے، لیکن ساتھ میں کہتا ہے تمہارے بس میں نہیں۔ کیا؟ چمن میں آتش گل کے نکھار کا موسم، کہ جب بہار آتی ہے تو پھولوں کا کھلنا جو ہے ایک لازمی امر ہے۔ کہتے ہیں کہ تم پابند سلاسل تو کر سکتے ہو، وہ تمہارے اختیار میں ہے، لیکن تمہارے اختیار میں کیا نہیں ہے کہ جو انقلابی سوچ رکھنے والے ہیں ان کی سوچ پہ پہرے بٹھا دینا، بلکہ یہ انقلابی سوچ رکھنے والے ایسی ہیں کہ جیسے ہی اس فکر کو ذرا سی جلا ملتی ہے تو یہ بہار کے پھولوں کی طرح کھل اٹھتے ہیں۔ اچھا، آخری شعر، بلا سے ہم نے نہ دیکھا تو اور دیکھیں گے فروغ گلشن و سوت ہزار کا موسم۔ یہ جو سارے اشعار کی شاعر نے یہ بیان کیا اس میں ان چیزوں کو، تو اس میں ایک مایوسی نظر آتی ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ جی کہیں پہ جو ساری چیزوں کو کیا ابھی رپیٹ کر چکا ہوں تو دوبارہ، کہ ان سارے معاملات میں مایوسی اور نظر آ رہی ہے، اور کہیں پہ بھی قافلہ درد کو امان نہیں مل رہی، تو شاعر اینڈ پہ آگے جو فیض صاحب امید کا پیغام، امید کا دامن نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہیں بلا سے ہو سکتا ہے ہم نہ دیکھیں گے لیکن اور دیکھیں گے، کون کیا اور دیکھیں گے، فروغ گلشن سوت ہزار کا موسم۔ ایک کہاوت ہے، ایک عام ہے کہ مالی جو درخت لگاتا ہے اس کا پھل خود نہیں کھا سکتا، ریئر چانسز ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے مر جائے، یعنی جو محنت آپ کر رہے ہو اس کا پھل آنے والی نسلیں کھائیں گی۔ تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ موسم بلا سے ہمیں فکر نہیں ہے جائے، لیکن اپنے حصے کا کام نپٹا رہے ہیں۔ کیا؟ فروغ گلشن سوت ہزار کا موسم، جب چمن میں پھول کھلیں گے۔ یہاں پہ اس چمن پھول کے بعد پھل کی جگہ پہ نا شعری مجبوریوں اور قافیہ کی وجہ سے نا سوت ہزار یعنی بلبل کا موسم، تو اس کو پھل کر دیا ہے کہ جب چمن میں پھول کھلیں گے اور پھل لگیں گے، خوشحالی آئے گی، حقیقی معنوں میں عوام آزادی کا مزہ چکھیں گے، برابری، مساوات، انصاف کا حقوق انہیں برابر سب کو مل جائیں گے۔ تو کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس وقت میں نہ ہوں لیکن باقی دیکھیں گے اور ہماری محنتیں اس وقت کام آئیں گی۔ جب چمن میں بہار آئے تو ہمیں بھی یاد کر لینا، ہمارا بھی لہو شامل ہے تزئین گلستاں میں۔ اچھا، تو کہتے ہیں فروغ گلشن سوت ہزار کا موسم آنے والے وقت کے لیے، جیسے ایک ہے انگلش نظم ہے دی 20th سینچری، جس میں شاعر کہتا ہے وی آر دی سول آف 20th سینچری، ہم 20ویں صدی کے بیٹے ہیں، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ آج جو ہمارے پاس آسائشیں ہیں، آج جو سہولیات ہیں، میڈیکل کی ہیں، ایئرپلینز جہاز کی ہیں، ٹیکنالوجی کی ہیں، سوشل میڈیا کی ہے، موبائل، ٹیلی ویژن، ساری چیزیں، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہمارے پہلوں کی محنتیں ہیں۔ رائٹ برادران نے جہاز کی وہ ٹیکنالوجی نہیں دیکھی جو ہم دیکھ رہے ہیں، وہ انہوں کی تگ و دو کا پھل ہم کھا رہے ہیں۔ تو اس میں 20th سینچری میں وہ کہتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم 20ویں اور 21ویں صدی کے عظیم بیٹے بنیں اور آنے والی نسلیں ہمیں یاد کریں، تو ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ دینا ہے، اسی پہ اکتفا نہیں کر لینا۔ میں جو اس بال پوائنٹ کا ہے، انک کا ہے، وائٹ بورڈ کا ہے، موبائل کا ہے، سٹینڈ، ان چیزوں کا جو ان سہولیات سے لائٹ ہے، اس کا استفادہ اٹھا رہا ہوں، اس سے ایک فائدہ حاصل کر رہا ہوں۔ تو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیز ہم کسی کی محنتوں کا پھل کھا رہے ہیں، اور بنانے والے ہو سکتا ہے اس چیز سے آگاہ نہ ہوں کہ آنے والے جو ہے وہ کتنا اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایسی شاعر کہتا ہے کہ اپنے حصے کا کام کرتے چلیں۔